تمہارے در کی بڑی آن بان ہے خواجہ، تمہارے در پہ جھکا آسمان ہے خواجہ، تمہارے در سے سمندر کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے در کی ہمالیہ سی شان ہے خواجہ۔ آداب ناظرین، آج ہم خواجہ غریب نواز کے حوالے سے آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ رجب کا مہینہ آتے ہی اجمیر میں خوشیاں سی جھلکنے لگتی ہیں۔ اجمیر شریف میں عرس کا سا ایسا ماحول ہوتا ہے، سب خواجہ کے دیوانے کھینچے چلے آتے ہیں، شمع وفا جلانے اجمیر جا رہے ہیں، دل کی مراد پانے اجمیر جا رہے ہیں، نفرت کی آندھیاں ہیں اور اپنا دیش بھارت ہم دیش کو بچانے اجمیر جا رہے ہیں۔ یہ اجمیر جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر جو در ہے، وہاں پر جو آستانہ ہے، وہاں پر جو درگاہ ہے، اس میں وہ کشش ہے جو ہندوستان کو ملا سکتی ہے۔ جتنے بھی صوفی اکرام رہے ہیں، ان کی جو زندگی رہی ہے اس کا مقصد بھی یہ رہا ہے کہ لوگوں میں میل ملاپ ہو، دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا کام کیا گیا ہے۔ صوفزم ہو یا بھکتی ہو، ان سب میں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو انسان کو انسان کے قریب لانے کا کام کرتی ہیں، اور ان کو جوڑنے کا ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ خدا کے ذریعے سب ایک ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے کہا، ہو سکتا ہے میں بہت کمزوری سے بات کہہ پایا ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو اس وقت اہم شخصیات موجود ہیں، وہ جب اس پر بات کریں گی تب آپ جو ہیں اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی لائق اور قابل شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، اور اجمیر شریف میں عرس کے حوالے سے، آئیے میں آپ کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان جو چار اہم شخصیات موجود ہیں جو آج اس خاص مباحثے میں شرکت کریں گی۔ میرا سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب جو ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں پریزیڈنٹ ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان دہلی یونیورسٹی سے ڈاکٹر امت سمن صاحب موجود ہیں، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر امت سمن ہسٹورین ہیں، اور اس کے علاوہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کو لے کر ان کی اپنی ایک بلند سوچ ہے اور صوفزم پر ان کا کام بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک اور تاریخ داں، ایک اور ہسٹورین موجود ہیں، خواجہ افتخار احمد صاحب، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان خاص طور سے ایک بہت ہی ملک کی ایک بہت ہی منفرد آواز موجود ہے۔ یہ منفرد آواز اس طرح سے ہے کہ یہ نہ صرف ملک میں بلکہ ملک کے باہر بھی اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے ان کا ربط ہے، ان کا رشتہ ہے، ان کا تعلق ہے۔ میں آپ کا تعارف کرا رہا ہوں یوسف نظامی صاحب سے، جو یہاں پر ہمارے درمیان خواجہ صاحب کو منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کا آغاز کریں، میں آپ سے درخواست کروں گا یوسف نظامی صاحب کہ آپ کچھ خواجہ صاحب کی شان میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ یا غریب نواز مرے خواجہ جی، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، یا خواجہ ہند الولی، یا خواجہ ہند الولی، ہوئے تیرے فیض سے اولیاء قطب فرید صابر پیا، ہوئے تیرے فیض سے اولیاء قطب فرید صابر پیا، جو نظام خسرو ولی بنے، میرے خواجہ فیض ہے آپ کا، یا خواجہ ہند الولی، یا خواجہ ہند الولی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خلاصہ صاحب، اس ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر اسلام کی جو ہے
بنیاد ڈالنے کا بھی موقع ملا اور چشتیہ سلسلے کو آگے بڑھانے کا بہت خوبصورت موقع مل پایا. آپ مت بھولیے کہ جنہوں نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان سے خود ٹھنڈی ہوایات. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا انتخاب ایک ایسی سرزمین کے لیے کیا جہاں پہ کہ پہلے ہی سے ماحول سازگار تھا. یہ سرزمین وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے بجا طور پہ کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. صوفیہ نے جو بڑا کام کیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آن کے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اور خانقاہ کا جو نظام اور نصاب اور نظم قائم کیا، اس میں آنے والے سے اس کا نام نہیں پوچھا جاتا تھا، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا، اس سے کھانے کے لیے پوچھا جاتا تھا. دوسری بات جو ہے، ایک ایسے سماج میں جہاں پر کہ استبدادی نظام تھا، ایسے وقت میں یہ جو خانقاہیں تھیں یہ غریبوں کے لیے پناہ گاہ ہو گئیں، مظلوموں کے لیے شیلٹر کا کام کیا انہوں نے. اور خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے سلسلے سے جو لوگ چلے، ان کے لیے ان کے کاندھے جو تھے وہ ان غریبوں، مظلوموں، بے سہاروں، بے کسوں کے لیے ایک طرح سے اپنے آنسو بہانے اور ان کے پاس اپنا جو پریشانی تھی بیان کرنے کا ذریعہ بن گئے. تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیے تو غیر معمولی بات ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں تھی، اونچ اور نیچ نہیں تھی، اور ان کا جو پیغام تھا وہ وحدت الہ کا اور وحدت آدم کا پیغام تھا. اس بات کو خوب ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر امت سمن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کو ان کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے؟ خواجہ صاحب کو اگر ڈسکرائب کرنا ہے، خواجہ صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنی ہے، یا صوفیہ سلسلات جو چلی آ رہی ہیں ہندوستان میں 700-800 سال سے، اس کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خواجہ صاحب ہندوستان کب آتے ہیں. وہ تب آتے ہیں جب یہاں پہ ایک آج کل کے زبان میں اگر ہم کہیں تو ہندو رول تھا. پرتھوی راج چوہان قابض تھے یہاں پہ، اور انہوں نے کھلے دل سے ان کا سواگت کیا. اور بعد میں جب محمد گوری آتے ہیں اور ترائن کا یدھ ہوتا ہے، اس کے بعد محمد گوری وہ یدھ جیتنے کے بعد سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے بلیسنگس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام بہت سنا تھا، آج آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا. یہ جو ہم ہندوستانی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ہندوستانی پرمپرا کی بات کرتے ہیں، جس کی صدیوں پرانی ہسٹری ہے، اور وہ صرف کسی خاص ورگ سے، کسی خاص جاتی یا دھرم سے جوڑ کے نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک انکلوسیو کلچر کا ماحول ہندوستان میں صدیوں پرانا ہے، چاہے وہ بھگوان بدھ کا زمانہ رہا ہو، مہاویر کا زمانہ رہا ہو، یا حال فی الحال میں گاندھی امبیڈکر کا زمانہ رہا ہو. جو مکھیہ دھارا سے دور لوگ تھے ان لوگوں کو جوڑنے کا کام اگر کسی نے کیا تو صوفیوں نے کیا ہے. اس کی شروعات صوفیوں نے کی. اور مہاتما گاندھی کی ذکر میں بار بار کرتا ہوں اس لیے کہ گاندھی نے اپنے اندر انہی ساری چیزوں کو اپنے اندر بالکل امبائب کیا. اور مہاتما گاندھی اسی لیے شاید بھارتی راجنیتی میں یا بھارتی جو ہمارا اتہاس ہے اس میں سب سے سفل مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان وبھوتیوں کی جو امپورٹنٹ کام تھے، خاص کر کے جو نیچے کے لوگوں کو اوپر لانے کی بات تھی، اس میں سب سے بڑا یوگدان رہا. کوئی بھی ودیسی سیلانی آؤ، ودیسی راشٹرپتی آتا ہے، پردھان منتری آتے ہیں، وہ سب سے پہلے ادھر آپ تاج محل کی طرف جاتے ہیں جو اگین ایک ساجی وراثت کا پرتیک ہے، اور وہ جاتے ہیں خواجہ صاحب کی درگاہ پہ. کوئی بھی فلم ریلیز ہوتی ہے، میں بار بار اس چیز کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پاپولر کلچر ہمارا حصہ ہے، اور اس پاپولر کلچر میں آپ دیکھیں کوئی بھی فلم ریلیز ہوتی ہے، ہیرو ہیروئن عبادت کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ اپنے فلم کو ہٹ ماننے کی گارنٹی، کچھ تو بات رہی ہوگی، جیسا اختر صاحب نے کہا کچھ تو بات رہی ہوگی ورنہ ہستی مٹتی نہیں. خواجہ افتخار احمد صاحب، آپ جب اجمیر شریف کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں، جو خواجہ صاحب کی تعلیمات کی جانب دیکھتے ہیں، تو آج کے ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تعلیمات کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ ایک بنیادی بات جس سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ یا تو کسی مذہب سے جوڑ کے کی جاتی ہیں، کسی فرقے سے جوڑ کے کی جاتی ہیں، کسی علاقے کسی زبان سے جوڑ کے کی جاتی ہیں، یا کسی خاص تہذیب سے ثقافت سے جوڑ کے کی جاتی ہیں. جب ہم مذہب کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، میں اگر اسلام کی بات کروں تو ہم 72 فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں.
ہم سنی، وہابی، بریلوی، شیعہ، دیوبندی، کیا کیا معلوم چیزیں، اہل حدیث اور شافعی، سلفی، کہاں کہاں ہماری تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ تحسین صاحب کہ خانقاہیت جو ہے وہ واحد نظریہ ہے، روحانیت وہ واحد نظریہ ہے جو انسان اور انسانیت کو عملاً جوڑتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، اس کی شناخت بنیادی طور سے مذہب نہیں ہوتا، تہذیب ہوتی ہے۔ واہ۔ اور اس ملک کی جو تہذیب ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، جس کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ مجھے ہند کی زمین سے ٹھنڈی ہوا، اب اس کی وضاحت ضروری ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ وہ بھینی ہوائیں کیا ہیں؟ یعنی آپ کو وہ خوشبو نظر آتی ہے جس میں امن و آشتی اور سلامتی کا جو آفاقی دین ہے، اس کو ایک ایسی زرخیز زمین آپ کو دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص غریب ہے جو ایمان سے محروم ہے، اور ہر وہ شخص رئیس ہے جس کو ایمان کی دولت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی۔ اور ایمان کی دولت جو ہے وہ مسلمان کا ورثہ نہیں ہے، ایمان کی دولت جو ہے وہ تمام انسانیت کا ورثہ ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی یہاں پہ ایک بریک لینا ہے۔ میں درخواست کروں گا یوسف نظامی صاحب سے کہ آپ خوبصورت آواز میں جو ہے کچھ کلام پیش کریں تاکہ پھر ہم اس کے بعد بریک پر جا سکیں۔ یا غریب نواز مرے خواجہ جی، امیروں میں غریبوں میں، بڑے چھوٹے مکانوں میں تمہارا ذکر ہے خواجہ، یہاں 14 زبانوں میں۔ سلطان الہند کی چوکھٹ پر، سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں، سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں، افسانہ درد ہجر و علم رو رو کے سنانے آیا ہوں، افسانہ درد ہجر و علم رو رو کے سنانے آیا ہوں۔ یا غریب نواز مرے خواجہ دی، جب راز و نیاز کا عالم ہو، اللہ سے ہوتی ہوں باتیں، اس وقت نہ بھولیں آپ مجھے، میں یاد دلانے آیا، اس وقت نہ بھولیں آپ مجھے، یہ یاد دلانے آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج ہم ایک خاص مباحثہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان اہم شخصیات موجود ہیں۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، جو بات خواجہ افتخار صاحب کہہ رہے تھے اس سرزمین کو لے کر، تو کیا آج کے دور میں ان دروں کی، ان آستانوں کی، ان درگاہوں کی، ان خانقاہوں کی اہمیت اور ضرورت بہت نہیں ہے؟ ان کو اس طریقے سے فروغ دیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے پیغامات سے امن و آشتی اور آپسی میل ملاپ اور بھائی چارے کو فروغ دے سکیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی، اور وہ تھی کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنوہ ہے۔ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس ملک میں اسی بات کو اس سے بہت پہلے وسودھے کٹمبکم کے طور پہ کہا گیا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور صوفیہ جو تھے ان کے یہاں اس بات کی بڑی اہمیت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان خانقاہوں کی، ان درگاہوں کی اور ان بزرگوں کے پیغام کی ضرورت جو ہے وہ کل سے آج زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان
ترقی کے نام پر گمراہ ہو گیا ہے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے گرد طواف کر رہا ہے. دوسرے جو آپسی رشتے تھے ان کا تقدس مجروح ہو رہا ہے جی. جبکہ ان لوگوں کا پیغام کیا تھا؟ یہ آپ کے مذہب کے مخالف نہیں تھے. آپ کی آستھا کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ اس کا پورا احترام کرتے تھے. بلکہ بقول شاعر صوفیہ کا مسلک اور مشرب اور مینیفیسٹو آج کی زبان میں اگر کہیں تو کیا تھا؟ حافظہ گر وصل خواہی سلاکن با خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام. ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ماحولیات کے زوال کا دور ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو جب ہم آج یاد کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ دریا کی طرح سخاوت پیدا کرو. دیکھیں یہ رشتہ جوڑنا ہے ماحولیات سے. آج دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کرائسس ہو رہا ہے وہ پانی کا ہو رہا ہے. صحیح بات. دنیا میں اگر آئندہ کوئی جنگ ہوگی تو پانی کی وجہ سے ہوگی. انہوں نے کہا کہ تم سورج جو ہے اس کی طرح سے تمہارے اندر ایک تواضع ہونی چاہیے جو سب کو روشنی بھی دیتا ہے، سب کو حرارت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا تمہارے اندر زمین کی طرح خاکساری ہونی چاہیے. اس کو سب پامال کرتے ہیں لیکن وہ سب کا بوجھ اٹھاتی ہے اور سب کو جگہ دیتی ہے، چلنے کا راستہ دیتی ہے. ڈاکٹر امت سمن، جو اختر واسع صاحب نے بھی جو بات کہی ہے، جو ہم ایک جو زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ جو انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، جو ترقی کی بات کہی انہوں نے کہ نئے انداز سے ہم مر رہے ہیں، سنا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جو ترقی میں جو تنزلی جو گراوٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہندوستان میں آج جو سب سے جو بری بات دیکھنے کو ملتی ہے، خاص کر کے ہم نوجوانوں کے ساتھ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. خواجہ صاحب کے تعلق سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب کی جو پرسنالٹی رہی ہے، مطلب 97 ایئرس کا جو ان کا لائف جو اسپین رہا ہے پورا، اس لائف اسپین میں انہوں نے کیا کیا اور کیا ایسا کر دیا کہ ہم آج بھی اور آنے والے پتہ نہیں کتنی صدیوں تک انہیں یاد رکھیں گے. انہوں نے جو سب سے مہتوپورن بات کی، انہوں نے لوگوں کو جوڑا. یہ جوڑنے کی جو پرمپرا رہی ہے ہندوستان میں وہ آج بھی جیوت ہونی چاہیے اور وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. چشتیہ سلسلہ خاص کر کے صوفی بعد میں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ستہ پکھ سے دور رکھا. اتنے بڑے بڑے صوفی سنت، بھکتی سنت، چاہے کبیر ہوں، نانک ہوں، یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، یہ سارے لوگ اپنے آپ کو جو مین سٹریم پولیٹکس ہے یا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ایک اپنا ایسا رتبہ بناتے ہیں کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ وہاں کھینچے چلے آتے ہیں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھی بات کہی، مگر جو کہ ایک بہت دلچسپ بات بھی ہے اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے سیاست کو اور اقتدار کو کبھی شجر ممنوع نہیں سمجھا. حضرت نظام الدین اولیاء خود بادشاہ سے ملنے کو تیار نہیں ہیں، جلال الدین خلجی سے، لیکن امیر خسرو کو کبھی نہیں روکا انہوں نے دربار میں جانے اور ندیم ہونے میں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھی سفارشیں کی ہیں دلی کے سلطان سے. اور بہت مشہور واقعہ ہے ایک صوفی بزرگ کا، وہی ان صوفیہ کا ایک طریقے سے عمل تھا کہ جب خلیفہ صوفی کے یہاں پہنچا، صوفی تو گئے نہیں اس کے یہاں، جب صوفی کے یہاں پہنچے تو صوفی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے حالت کیا میں رکوع سجود میں، تو وہ انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی. تو ساتھ میں جو وزیر تھا اس نے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ امیر المومنین کے سامنے پیر پھیلانا سوء ادب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پاؤں سکڑتے ہیں. تو اصل میں جو بات ہے ہمارے صوفیہ کی وہ یہی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ طمع اور ہرس اور لالچ اور دنیاوی سہاروں پہ انحصار یہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں. اور صوفی جو ہے وہ
شرک کے بجائے توحید والا ہوتا ہے۔ بے شک۔ خواجہ صاحب، کیا آج کے دور میں سیاست جو ہے وہ حاوی نہیں ہوتی جا رہی ہم لوگوں کی زندگی پر؟ پہلے ایک حدیث شریف اور اس کے بعد پھر اس کا ذکر۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق سب سے افضل ہیں۔ واہ! یہ اسلام کی بھی بنیاد ہے، انسانیت کی بھی بنیاد ہے، تہذیب کی بھی بنیاد ہے، معاشرت کی بھی بنیاد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں کس طرح سے اشتراکیت کو قائم کیا جائے بے شک۔ اس کی بھی بنیاد ہے۔ واہ! اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جس میں ہم خاص طور سے آج حضور غریب نواز کا ذکر کے خیر کر رہے ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے جو معمولات ہیں، انہوں نے جس نظم اور نسق کو قائم کیا ہے، اور جس طریقے سے جسے میں نے شروع میں کہا کہ بلا لحاظ کسی بھی ڈینومینیشن کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بار بار پھر بات دہرائی جاتی ہے، کسی بھی ڈینومینیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک ہی بات کی حیثیت ہے کہ تم انسان ہو، اور تمہارے اور میرے مابین اگر کوئی رشتہ ہے تو یقیناً وہ رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، جس کا ذکر کنبے کی طریقے سے کیا گیا، اخواسی صاحب نے کیا، یا جس کا ذکر جو ہے جو ہماری ہندوستان کی پرانی سنسکرتی میں وسودھیو کٹمبکم کی بات سے کیا گیا، یہ تمام باتیں اسی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ جو دوسری بات جس کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنے اندر لیا، کیونکہ یہ تقوی کی بنیاد ہے، پرہیزگاری کی بنیاد ہے، سیرت اور کردار کو اعلیٰ ترین معیار تک لے جانے کی بنیاد ہے، اور رشد و ہدایت کے درجے تک، معرفت الہی تک لے جانے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو تین بنیادی تعلیم جو ہیں خواجہ صاحب پیش کرتے ہیں، اور جو ہر دور میں اہم تھیں اور ہر دور میں اہم رہیں گی۔ سب سے پہلی ہے شفقت۔ شفقت جو ہے محبت سے اگلا درجہ ہے، جس میں آپ کی طرف اس طرح بچتا ہوں، میں بڑھتا نہیں ہوں، میں بچتا ہوں۔ ہم آپ ہی سے شروع کریں گے، لوٹ کر آئیں گے وقفے کے بعد، آپ انہی بنیادی تعلیم یہیں سے شروع کریں گے، آپ یہی بنیادی تعلیمات سے شروع کریں گے۔ یوسف نظام صاحب، ہم کو بریک پر جانا ہے اور آپ کی دلکش آواز کے ذریعے ہی جائیں گے ہم۔ یا غریب نواز مور خواجہ جی، اجمیر کی سندر نگری میں ولین کے راجہ رہتے ہیں، اس دیس کی سج دھج کیا کہیے، جس دیس میں خواجہ رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خلوص و پیار کے پیکر، خلوص و پیار کے پیکر معین الدین اجمیری، خلوص و پیار کے پیکر معین الدین اجمیری، میرے مرشد میرے رہبر، میرے مرشد میرے رہبر معین الدین اجمیری، میرے مرشد میرے رہبر معین الدین اجمیری، خدا نے آپ کو ہندوستان کی سلطنت بخشی، یا غریب نواز مور خواجہ جی، خدا نے آپ کو ہندوستان کی سلطنت بخشی، وطن ہے آپ کا سنجر، وطن ہے آپ کا سنجر معین الدین اجمیری، تمہارے جتنے عاشق ہیں چلے جائیں گے جنت میں، چلے جائیں گے جنت میں، یا غریب نواز تمہارے جتنے عاشق ہیں چلے جائیں گے جنت میں، تمہارا نام لے لے کر، تمہارا نام لے لے کر معین الدین اجمیری، تمہارا نام لے لے کر معین الدین اجمیری۔ واہ بھائی واہ، یوسف نظامی صاحب، واہ 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 واہ، دل خوش کر دیا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج ہم یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں ایک محفل ہم نے سجا رکھی ہے جس میں ہمارے درمیان بڑی اہم شخصیات موجود ہیں، اور ہم ان سے یہی بات کر رہے تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے خواجہ افتخار صاحب جو بات کہہ رہے تھے ان کو آپ دوبارہ سے ہم کو ذرا تو بتائیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ رکھی آپ کے سامنے کہ شفقت، میں نے کہا تھا اور میں اسی کو دہراتا ہوں کہ شفقت جو ہے محبت کی اگلی منزل ہے، جس میں آپ بچتے ہیں، پہل کرتے ہیں آپ، اور بے لوث پہل کرتے ہیں آپ، اور آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کے پوری شخصیت سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے وہ چھلکتی ہے، وہ اخلاص دکھتا ہے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ جس طرح سے منافقت نہیں چھپتی اسی طرح سے اخلاص بھی نہیں چھپتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اخلاص کا پیکر ہیں، بے شک۔ اس لیے ان کی جو ایکسیپٹنس بنی اور جو وہ نس نس میں پیوست ہو کر دیا انہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنی شخصیت، اپنے کردار کو، یہ اسی کا ثمرہ ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ آج 2018 میں بھی وہ روشنی یوں کی توں جاری ہے۔ بے شک۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری جو تعلیم ہے بنیادی، وہ سخاوت کی تعلیم ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ دیکھیے، میری ایک مالی حیثیت ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ میری کیپیسٹی ہے، یہ میری حد ہے۔ صحیح بات۔ تو جو حد کے اندر رہ کر اپنی کفالت کو جو ہے اس کو پہل رکھتا ہے، اس کو مقدم رکھتا ہے، اور اس کے بعد میں جو اس کے پاس بچے اس کے اندر ایک خاص مقدار کی اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے کہ اس سے میں غریب کی، نادار کی، مفلس کی مدد کروں گا۔ یہ ایک عام مزاج ہے، لیکن اولیاء اللہ کا اور میرے آقا کا یہ مزاج نہیں ہے۔ میرے آقا کے گھر میں 4 کھجوریں ہیں اور ازواج مطہرات موجود ہیں، اور کوئی فاقہ کش آتا ہے تو چاروں کی چاروں حاضر ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہے اس کو کہتے ہیں سخاوت، اور اس سخاوت کو اختیار کیا ہماری اولیاء اللہ نے، یعنی اپنی وسائل سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ، اور اس کے مطابق عمل۔ تو اللہ وسائل بھی دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں وسعت بھی دیتا تھا۔ اور میں ایک واقعہ بیان کروں، بائبل میں ایک واقعہ ہے، کیونکہ بائبل بھی ہمارا مشترکہ ورثہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں اور آپ کو بڑی تیز بھوک لگی ہے اور دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی سی نظر آتی ہے۔ اس جھونپڑی کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون ہے، بظاہر بڑی مفلس و نادار محسوس ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بی بی میں نے اتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا اور میں بڑا بھوکا ہوں۔ تو آپ وہاں قیام کرتے ہیں اور کچھ عرصے وہاں رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو یہ تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم بسم اللہ تو کرو، اور پھر آپ نے وہاں 40 دن قیام کیا اور وہ آٹا ختم نہیں ہوا، کیونکہ خالق کائنات کے جو ہاتھ ہیں نا، وہ مادی ہاتھ نہیں ہیں، غیبی ہاتھ، وہ غیبی ہاتھ ہے، ختم اور شروع سے مبرہ ہے اس کی ذات۔ تو اس کی جو اسپرٹ ہے وہ سخاوت ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ غربا پروری ہے، جس کی وجہ سے غریب نواز کہلائے جاتے ہیں، یعنی غریبوں کی بے انتہا بڑھ کر جو ہے مدد کرنا، خاص طور سے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا تھا، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ آپ نے سیاست کی بات کی۔ دیکھیے، سیاست کوئی گناہ نہیں ہے، سیاست کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر سیاست کو ان 3 اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی جائے، شفقت پر، سخاوت پر اور غربا پروری پر، تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی سیاست ہر وقت اس کو سلام تحسین ہے ہماری طرف۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ اور آخری بات کہہ دوں کہ دیکھیے، آج کی سیاست میں موجودہ وزیر اعظم، حالانکہ اس کا سیاست سے بنیادی طور سے آج کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بات وہ کہہ رہے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ یہ کہنا چاہتا ہوں پوری ایمانداری اور امانت داری سے کہ جو کہہ رہے ہو اس پر عمل کرو۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو ان اولیاء اللہ کا، ان صوفیوں کا، ان سنتوں کا، اس روحانیت کا، اصل ہندوستان کا، اصل ہندوستان کی تہذیب کا، تمدن کا، ثقافت کا وہ حق ادا ہوگا جس کا ہر ہندوستانی بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے متمنی ہے۔ ڈاکٹر امیر سمت صاحب،
میں یہ بات اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خواجہ صاحب کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور ایک غیر مسلم کو جب وہ ان دروں سے وابستہ ہوتا ہے، ان درگاہوں سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کی سوچ اور فکر کس قسم کی ہوتی ہے؟ وہ کس طرح اس کشش میں کھنچا چلا جاتا ہے؟ وہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز تھے کیا، وہ کس جات کے تھے، وہ ان کا کیا دھرم تھا۔ مجھے لگتا ہے نہ وہ کسی جات کے تھے نہ کسی دھرم کے تھے۔ آپ کو ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے ذات تو کسی کی پوچھی نہیں، زبان کون سی استعمال کی۔ آج جس ہم ہندوستانی زبان کی بات کرتے ہیں یا جسے ہم میڈیول ٹائمز میں ہندوی کہتے ہیں، وہ کب سے آ رہی ہے؟ امیر خسرو سے شروعات ہوتی ہے اس زبان کی، جو بعد میں ہندی اور اردو کے روپ میں انگریزیت کے وقت میں 19ویں شتابدی میں الگ کر دی جاتی ہے، بٹ وہ ہندوستانی زبان ہے۔ اور وہ زبان کس کی زبان ہے؟ وہ زبان عام لوگوں کی زبان ہے، کیونکہ فارسی جو ہے وہ راجہ مہاراجاؤں اور سلطانوں کی زبان تھی۔ تو ایک نئی زبان آ رہی ہے، ایک نیا مذہب ایمرج کر رہا ہے جو بھکتی پرمپرا میں وشواس کرتا ہے یا صوفی پرمپرا میں وشواس کرتا ہے، اور خواجہ صاحب اس کے ارلیسٹ مطلب آپ کہیں ایگزامپلس کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں۔ بعد میں کبیر آئے، نانک آئے، خسرو آئے، بہت لوگ آتے ہیں۔ ان کی جو زبان تھی فارسی میں بات چیت کرتے تھے، کیا تھا خوشبو؟ نہیں، فارسی دیکھیے ایسا ہے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اور یہاں پر ایک مسلم رول قائم ہونے کے بعد گھروں کے اندر ترکی بولی جا رہی تھی، دربار میں فارسی بولی جا رہی تھی، لیکن بازار کے اندر جب ایک دوسرے سے مل رہے تھے باہر والے اور اندر والے، اور یہ کہیں کہ یہ نیو انڈینز جو تھے جنہوں نے کہ اس ملک میں آئے اور اس ملک سے اپنے مقدر کو جوڑ لیا، تو وہ جو بات کر رہے تھے تو وہ زبان جو تھی شروع میں ایک مشرت بھاشا تھی۔ ہندی اور اردو دونوں زبانوں کا جنم خانقاہ میں ہوا۔ وہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس کے جنک امیر خسرو تھے۔ امیر خسرو کے بارے میں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ پہلے ایسے ہندوستانی ہیں جو ہماری نشت ثانیہ کا سمبل ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی زبان کو فروغ دیا جس کے اندر کے ہندوستانیت پوری طرح تھی۔ لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب اجمیر تشریف لائے، اس سے پہلے لاہور میں رہے، یہ بھی خیال رکھیے، تو کس زبان میں لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی، اپنی بات سمجھائی ہوگی اور دوسروں کی سمجھی ہوگی۔ انہوں نے ہماری جو علاقائی زبانیں تھیں ان کو سیکھا، اور ہمارے جو علاقائی سنسکار تھے ان کو انہوں نے سمجھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو نیا انداز دیا، اور خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو آگے بڑھایا۔ شروعات اس کی جو ہوئی، اصل میں ان کی ایک اہمیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس سب سے پہلے انہوں نے اس روایت کا آغاز کیا۔ آپ غور فرمائیے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے کسی نے پوچھ لیا کہ بابا زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا میاں زکوٰۃ 3 طریقے کی ہوتی ہے، ہم نے تو ایک ہی طریقے کی سمجھی ہے۔ انہوں نے کہا صاحب کیسے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ شریعت 2.5% لے لو، وہ دے دو، بقیہ رکھ لو۔ دوسری زکوٰۃ طریقت 2.5% رکھو، بقیہ سب دے دو۔ اور تیسری زکوٰۃ حقیقت، سب کچھ دے دو، کچھ مت رکھو۔ تو اب یہ جو صوفی کا رویہ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں یہاں پر کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف جو ہے اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، جو بہت ضروری چیز ہے۔ مختلف رنگ کے کپڑے پہننے سے آدمی صوفی نہیں ہوتا ہے، بلکہ صوفی کے لیے کہا گیا کہ صوفی کے یہاں ایثار ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اس کے یہاں جو ہے وہ قناعت ہوتی ہے، اس کے یہاں غربت ہوتی ہے، اور اس کے یہاں فقر ہوتا ہے۔ جی اب پتہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے صاحب کیسے؟ انہوں نے کہا ایثار ابراہیم جیسا، اطاعت اسماعیل جیسی،
صبر ایوب جیسا، صوف موسیٰ جیسا. جب یہ 8 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں تو صوفی بنتا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا پھر اس کے تابع ہو جاتی ہے، اور بادشاہوں سے کہا جاتا ہے ان فقیروں سے دوستی کر لو. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اب بریک پر جانا ہے، اور آپ کی دلکش آواز کے بغیر جو ہے اب بریک ممکن نہیں ہے. بالکل بتاتا ہوں، لیکن ہمیں جو حضرت نے فرمایا اسی کے شراب آب دوا زہر جام کیا کیا ہے، میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے. فقیر شاہ قلندر امام کیا کیا ہے، فقیر شاہ قلندر امام کیا کیا ہے، تمہیں خبر بھی ہے ان کا غلام کیا کیا ہے. یا غریب نواز مرے خواجہ جی، آؤ چلے اجمیر نگریا، آؤ چلے اجمیر نگریا، خواجہ نے ہم کو بلایا. آیا خواجہ کا میلہ آیا، آیا خواجہ کا میلہ آیا. یا غریب نواز وقت کے ساتھ کبھی وقت سے ہٹ کر کاٹوں، تیری نسبت ہے سلامت تو برابر کاٹوں. میرے خواجہ میرے پیروں میں وہ طاقت دے دے، میرے خواجہ میرے پیروں میں وہ طاقت دے دے، زندگی بھر تیرے دربار کے چکر کاٹوں. آیا خواجہ کا میلہ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اس خاص غور و فکر میں، جو کہ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے حوالے سے یہاں پر کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس روشنی کے حوالے سے کر رہے ہیں جو روشنی انہوں نے ہم کو بخشی ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے. امین سمجھ صاحب، میرا سوال وہیں رہ گیا تھا، وہی کیا جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے آپ ایک غیر مسلم جو ہے وہ ان در سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی کیا دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جذبہ بڑا صاف ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، اگر آپ کے اندر روحانیت ہے، تو آپ کسی بھی در پہ جائیں، چاہے وہ خواجہ کا در ہو، چاہے وہ رام کا در ہو، چاہے وہ رحیم کا در ہو، وہ سارے در آپ کو ایک جیسے ہی لگتے ہیں. اور من صاف ہونا چاہیے، ایسا ہم کہتے ہیں ہندو دھرم میں کہ من اگر آپ کا صاف ہے تو گنگا بھی پوتر دکھتی ہے، اور گنگا سے پوتر کچھ دکھتا نہیں ہے. تو ویسے ہی خواجہ کے در پہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو ایک الگ ہی مطلب روحانیت فیل ہوتی ہے، لگتا ہے کہ آپ شاید تیسری دنیا میں آ گئے ہیں. چاہے آپ کسی گردوارے میں چلے جائیں، چرچ میں چلے جائیں، اگر آپ صاف من سے جا رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی بائسنس نہیں ہے کسی دھرم کو لے کے، تو کہیں نہ کہیں بات الگ ہی ہوتی ہے. اور پیر فقیروں نے ہمیں سکھایا ہے، جیسا اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ بادشاہوں نے سیکھا ہے، میں تو یہ تک کہوں گا کہ ایتہاسک روپ سے اگر ہم دیکھیں تو بادشاہوں نے صرف سیکھا نہیں ہے، بادشاہوں نے وہ زبان اپنائی. خاص کر کے اگر اکبر کا ہم اداہرن لیں، اکبر تو ہندی بھی بولتے تھے، ان کو فارسی آتی نہیں تھی، ان کی زبان ہندی بھی تھی، اور وہ زبان عام لوگوں کی زبان تھی. سو پہلی بار کوئی بادشاہ، کوئی سلطان وہ لینگویج بول رہا ہے جو لینگویج عام جنتا کی ہے، وہ بھاشا عام جنتا کے دوارا بولی جا رہی ہے. اور یہ بھاشا کہاں سے آ رہی ہے؟ اگین ایک صوفی پیر کے یہاں سے آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہندوستان میں ہمارا یہ پیر مریدی سسٹم رہا ہے، یا پورا کا پورا جو ہماری تربیت رہی ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دھرم بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، دھارمک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، دھرم بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان اور انسانیت، یہ دو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو خدا سے جوڑتی ہے. آپ اس خدا کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، رام بھی کہہ سکتے ہیں، رحیم بھی کہہ سکتے ہیں. خواجہ صاحب، آخر میں خواجہ صاحب کی کچھ ایسی باتیں آپ بتائیے جن سے ہمیں اپنی زندگی کو اور منور کرنے میں جو ہے سہولت ہو سکے. ان کا جو پیغام ہے وہ ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے، اور جس کے میں نے 3 جو روشن مینار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور آپ نے بھی اس کا ذکر تفصیل سے کیا. سوال کو یوں لینا چاہیے آپ کے کہ 2018 میں وہ کیا چیز ہے
وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی تربیت ہے جس کو کہ ہم لیں اور جس سے جو ماحول کے اندر ایک گرمی پائی جاتی ہے، ایک شدت پائی جاتی ہے، ایک حدت پائی جاتی ہے، اس کو ہم ٹھنڈا کر سکیں اور ایک دوسرے کی طرف ہماری جو نظریں ہیں وہ شک سے نہ اٹھیں بلکہ بھروسے سے اٹھیں۔ یہ بنیادی سوال ہے آج کے وقت میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور اس میں جو بات شروع سے ہم بار بار لے کے چل رہے ہیں کہ اگر در پر سوال یہ ہو کہ کون آیا ہے، کہ صاحب رام آیا ہے تو نظریہ کچھ اور ہو، اور کرتار آیا ہو تو نظریہ کچھ اور ہو، اور جوسف ہو تو نظریہ کچھ اور ہو، اور احمد ہو تو نظریہ کچھ اور ہو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تفریق سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے۔ جبکہ اگر ہم سب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا خدا اور میرا خدا الگ نہیں ہے، یہ کائنات ایک ہے، اس کا خالق ایک ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں تو برہمانڈ ایک ہے، اس برہمانڈ کا رچیتا ایک ہے، اور اس رچیتا کو ہم جہاں ایشور کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں، برہم بھی کہتے ہیں۔ جی اسی چیز کو جب میں عربی میں کہتا ہوں اور اردو یا فارسی میں کہتا ہوں تو لفظ بدل جاتا ہے، خدا نہیں بدلتا۔ ان اولیاء اللہ کا، ان صوفی سنتوں کا، اس روحانیت کا جو اصل پیغام اور اصل تعلیم ہے جو آج آپ کے توسط سے یہاں سے نکلنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے، یہ خلقت ایک ہے، یہ کائنات ایک ہے۔ جہاں ایک چیز زیادہ ہے تو ہم اس ایک کو اپنے استعمال کر کے اپنے اندر ایکا کیوں نہیں پیدا کرتے، اور ہم زبان پہ، نسل پہ، علاقے پہ، قومیت پر ان وحدتوں کو ہم نے اپنی زندگی کا جو ہے مقصد و محور بنا لیا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسانیت، شفقت، سخاوت اور غربا پروری۔ خدا کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اس کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت اچھی بات کی پروفیسر اختر واسع صاحب۔ بس آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تشدد جو ہے وہ ہماری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے اور کسی نہ کسی نام سے ہوتا ہے۔ جو تشدد کرنے والا اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ مظلوم پر اس طریقے سے اپنی حملے کرتا ہے کہ مظلوم کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ چاہے ہم سیریا میں دیکھ لیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، اور یا ہمارے ملک میں جس طریقے سے کچھ، اب تو خیر ان میں کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جس طرح ایک تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ جو صوفیزم ہے یا صوفیانہ طرز زندگی ہے یا جو صوفیزم کا جو پیغامات ہیں، یہ صوفی تہذیب ہے، کیا اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت دنیا کو بھی نہیں ہے؟ اقوام متحدہ میں کیا بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر کوئی اس کو فروغ دینے کے لیے آج ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ آپ اس کا مکمل جواب دیں، میں صرف ایک لائن کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے ویسٹ میں جو شخص سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے وہ جلال الدین رومی ہے، اور اتنی ریسرچ صوفیزم پہ ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ صوفیزم کو لے کے وہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں۔ تو جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے آج کی، اس نے یہ ریکگنائز کر لیا ہے کہ if there is any way forward for peace and tranquility, it is Sufism. Please. جی دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ تصوف اور صوفیہ کا جو مول منتر ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لفظوں میں ہے، کشندہ کوشندہ بود، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم راہ میں جو لوگ کانٹے بچھاتے ہیں ان کے جواب میں کانٹے نہیں بچھاتے بلکہ کانٹے ہٹا کے پھول بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیہ کا تو ایک پورا یہ ہے۔ دوسرے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی دو چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تم ذکر اور اذکار میں، جس کی بڑی اہمیت ہے تصوف میں، مشغول ہو،
لیکن کوئی شخص تم سے ملنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دو، اس سے بات کرو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ عبادت کو جس طرح اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور انسان کو جس طرح ناقدری سے دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسے سماج میں جہاں آج بیٹیوں کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی بیٹی کو نہ صرف راہ تصوف میں پوری تربیت دی بلکہ خلافت بھی دی۔ تو ہمیں یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ صوفیہ میں صرف مردوں کے نام آتے ہیں، یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا ہماری، تو یہ جو ہے اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی خواتین کو اسی طرح بھرپور مواقع دینے چاہیے جیسے کہ خواجہ صاحب نے دیا تھا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ وہ جہاں گئے، بہت سفر کیے ہیں انہوں نے، اتنے سفر عام طور پہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے میں دشوار ترین زمانے میں، جب رستے نہیں تھے، جب وسائل نہیں تھے، جب ذرائع نقل و حمل کے ذرائع نہیں تھے، ایسے وقت میں وہ جہاں گئے انہوں نے حصول علم سے غفلت نہیں برتی، حصول علم سے غفلت نہیں برتی، اور وہ علم، معاف کیجیے گا، ان کے ہاں علم اور عبادت دونوں تجارت کے لیے نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ سبق بھی لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے علم نے آپ میں حلم پیدا نہیں کیا اور آپ کی عبادت نے اطاعت پیدا نہیں کی تو دونوں میں خامی ہے۔ ہمیں خواجہ صاحب سے یہ پیغام لینا چاہیے، اور ایک بات کو اور یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہاں میں خاص طور سے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے اگر خواجہ صاحب جیسا اخلاق اور خواجہ صاحب جیسا اخلاص پیدا کر لیں اور اس اپنے رویے کو نفاق کا نہیں انفاق کا بنا لیں تو آپ کی بھی اس ملک میں اور دنیا میں ایسے ہی قدر ہوگی جیسے کہ ان کی ہو رہی ہے۔ واہ، بہت اچھی بات کی ہے، بس مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ ایک لائن کا واقعہ سن رہے ہیں اسی کی تائید میں، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے۔ میں بنا کسی کا نام لیے ہوئے، ایک بہت جید عالم حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں، اور ایک راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے بہت بڑے پدادھیکاری وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ ہمارے عالم دین ان کو دیکھتے ہیں اور اور ان سے پوچھتے ہیں جب باہر نکلنے کے بعد، حاضری کے بعد، کہ آپ اور یہاں، وہ سوال جو آپ ان سے کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ کہا جو پروفیسر وقت الواسع صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ میاں ایسے ہو جاؤ ہیں تو پھر تو ہم قدموں میں ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات آج یہاں نکل کر آئی ہے۔ ہم وہ ساری باتیں کر سکتے تھے، کرامات کی باتیں کر سکتے تھے، لیکن وہ سب آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نے آج تصوف کی روح پر بات کرنی چاہیے تاکہ وہ باتیں نکل کر سامنے آئیں جن سے ہم جو ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس پر بات کی ہے۔ میں پروفیسر افضل واسع صاحب، ڈاکٹر امت سمن صاحب اور خواجہ افتخار احمد صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور اب میں شکریہ ادا کر رہا ہوں یوسف نظامی صاحب کا، اور ان کو میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے یعنی تحسین منور کو آپ اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ کہ تم بھی چلو منور صدیوں کی پیاس لے کر خواجہ کے سب دیوانے اجمیر جا رہے ہیں۔ یوسف نظامی صاحب۔ یا غریب نواز مرے خواجہ جی، یا غریب نواز کھولے کرم کا دروازہ میرا خواجہ معین الدین، 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 مولا علی کا شہزادہ، مولا علی کا شہزادہ میرا خواجہ معین الدین، آئے غریبوں کی خاطر ہے لقب غریب نواز، یا غریب
लक़ब गरीब नवाज, ख्वाजा हमारा अंदाता, ख्वाजा हमारा अंदाता, मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन, खोले करम का दरवाज़ा मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन। हम हैं भिखारी ख्वाजा के, हम हैं भिखारी ख्वाजा के, इस बात पे हमको नाज। हम हैं भिखारी ख्वाजा के, इस बात पे हमको नाज। ख्वाजा हमारा अंदाता, ख्वाजा हमारा अंदाता, मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन, खोले करम का दरवाज़ा मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन।